ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم پڑھنے سے جڑی ہوئی اور عربی زبان لکھنے اور پڑھنے سے متعلق 23ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 23rd پارٹ آف دس لرننگ پروسیس۔ ہمارے سامنے یہ صفحہ کھلا ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا حرف ہر لائن میں اور ہر باکس میں پہلا حرف الف ہے، زبر کے ساتھ، دوسرا الف زیر کے ساتھ، تیسرا الف پیش کے ساتھ۔ زبر زیر پیش کی تفصیل اچھی طرح سے پہلے گزر چکی ہے کہ یہ شارٹ واولز کہلاتے ہیں اور ان کی آواز بڑھتی نہیں ہے۔ ہندی میں کہیں تو زبر آ کی آواز ہے، چھوٹے آ کی، زیر چھوٹی ای کی اور پیش چھوٹے او کی۔ انگریزی میں کہیں تو آ جو ہے وہی اے کی آواز ہے اور زیر جو ہے وہ ای کی آواز ہے اور پیش جو ہے وہ یو کی آواز ہے۔ تو اب جو سیکھنے کی چیز ہے اس سبق میں وہ ہے دوسرے حرف پر جو ہم چھوٹا سا نشان دیکھ رہے ہیں، اور اسے چھوٹا سا ہم دال بھی کہہ سکتے ہیں جب اردو میں لکھتے ہیں دال، جیسے نیچے آ رہا ہے دیکھیے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی لائن میں آخر کے جو دو بلو کلر کے حرف اور لیٹر لکھے ہوئے ہیں، تو اسی کو آپ ریڈیوس کرتے چلے جائیے تو یہ بالکل اسی طرح کی شکل بن جائے گی۔ تو اس کا نام سکون ہے اور جزم ہے۔ اس کے دو نام ہیں، سکون اور جزم۔ یہی سکون عربک میں سرکل کی صورت میں ہوتا ہے، اسمال سرکل ایسے، لیکن اپنی اردو زبان میں اور چھوٹے سے دال کی طرح ہوتا ہے جب دال اردو میں لکھا جائے۔ اور اس آواز کی مزید وضاحت، تفصیل، ایکسپلینیشن اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے ہندی میں ایک جملہ بولیے اور یہاں پر پڑھیے پن گھٹ پر چل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پن کا نا جو ہے وہ نہ اس کے اندر ہم آ کی ماترا لگا رہے ہیں کہ ایسے پڑھے پنا، نہ ای کی ماترا پنی، نہ او کے ماترا پنو، ٹھیک ہے۔ پن نون کی صرف اصل آواز نکل رہی ہے بنا کسی ماترا کے۔ گھٹ تو گھٹ کے ٹا کی آواز بھی بنا کسی ماترا کے نکل رہی ہے۔ پر را کی آواز اصل ہے صرف، لیکن کوئی موومنٹ نہیں ہے آ کی طرف یا ای کی طرف یا او کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چل، اب لام کی آواز نکل رہی ہے لیکن لام کے ساتھ آ ای او کی ماترا کوئی جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہوں بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں اگر یہ واقعہ اور یہ جملہ، یہ سینٹنس ذہن میں رکھیں۔ انگریزی میں پریپوزیشن دو تین جو ہے وہ دہرا لیں، جیسے ان، آئی این، ان۔ اب یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان، نون کی آواز تو ان کی آواز نکال تو رہے ہیں لیکن آگے اسے کوئی موومنٹ نہیں دے رہے ہیں کہ انی، انو، اینا، اس طرح سے۔ ایسے ہی آن ہے، او این آن، ایسے ہی 88۔ تو اسی سے اس کا کام ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس حرف پر یہ نشان آئے گا تو یہ نشان اس حرف کی آواز موو کرنے سے روک دے گا۔ زبر کی صورت میں پڑھنے سے، زیر کی صورت میں پڑھنے سے، پیش کی صورت میں پڑھنے سے، یعنی نہ با پڑھنے دے گا، نہ بی پڑھنے دے گا، نہ بو پڑھنے دے گا، بلکہ پھر کیا کرنے دے گا کہ اس حرف کی آدھی آواز نکالنے دے گا، جیسے ہم ہندی میں اور انگریزی میں نکالتے ہیں۔ اے ہے، ڈبل پی ہے، پھر ایل ای ہے، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایپل، ٹھیک ہے۔ اب پا کی حرف پر یہ سائن آ جائے گا، یہ نشان آ جائے گا، تو ہم پھر اس حرف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں پڑھ سکتے، شارٹ واول کی آواز نہیں نکال سکتے۔ اس حرف کی جو اپنی اصل آواز ہے بن بن، بس وہ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے پڑھے لیتے ہیں اس کو۔ تو الف زبر آ پہلے ہی بتا چکے کہ اصل میں یہ حمزہ زبر آ ہوتا ہے اور با ساکن کہیں گے۔ جب سکون کا نشان ہوگا تو اس حرف کا نام ہو جائے گا با ساکن، یعنی وہ با جس کے اوپر سکون ہے، تو یہ ساکن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ٹھہرا رہے گا۔
اپنی جگہ جمع کھڑا رہے گا اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کو زبر کی صورت میں، زیر کی صورت میں، پیش کی صورت میں چینج نہیں ہونے دے گا. یہ ہو گیا. اسی کو ہم نے شروع میں کہا کہ بھائی سکون سے رہو، ہے خبردار بالکل ساکن اور ساکت رہو، کہ ہلو ڈلو نہیں اور چپ رہو. تو یہ نشان حرف کی آواز کو ہلنے ڈلنے نہیں دیتا ہے زبر زیر پیش کی طرف. ٹھیک ہے، چلیے اب اسپیلنگ کیے لیتے ہیں. تو حمزہ زبر آ یا الف زبر آ با ساکن اب، یہ یاد رہے جب یہ نشان دیکھیں گے تو با کی اسپیلنگ کیسے کریں گے؟ با ساکن، با ساکن، با ساکن، تا ساکن، تا ساکن، جیم ساکن، ح ساکن، دال ساکن، زال ساکن، را ساکن، زا ساکن، اسی طریقے سے آخر تک. تو الف زبر آ با ساکن اب، الف زیر ای با ساکن اب، الف پیش او با ساکن اب. اسی طرح سے الف زبر آ تا ساکن ات، الف زیر ای تا ساکن ات، الف پیش او تا ساکن ات. اب اسپیلنگ کرنے کے بعد کیا آواز بنی؟ اب، 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 ات، ات، ات. اصل آواز دیکھیں نکل رہی ہے، ہلکی سی بھی آواز موو نہیں کریں گے، نہ زبر کی طرف، نہ زیر کی طرف، نہ پیش کی طرف. اس، اس، اس. اب اسی طرح پڑھتے چلے جائیں. اج، 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 اح، اح، اوہ. الف زبر آ ح ساکن اح. ح کی آواز بتایا ہے کہ حلق سے نکلتی ہے. حلق کے 3 حصے ہیں پچھلی کلپ میں، اسے سیکھ لیں اگر بھول گئے ہوں تو. الف زبر آ خا ساکن اخ، اخ، اوخ. الف زبر آ دال ساکن اد، اد، اد. الف زبر آ زال ساکن از، از، اد. الف زبر آ را ساکن ار، ار، اور. الف زبر آ زا ساکن از، از، از. ٹھیک ہے، ازا، ایزی، ازو نہیں پڑھیں گے کیونکہ زا، زی، زو یہ زبر زیر پیش کی آواز ہے. اس کے بعد الف زبر آ سین ساکن اس، الف زیر ای سین ساکن اس، الف پیش او سین ساکن اس، 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 اس. ایسے ہی کہتے چلے جائیں. اش، 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 اص، اس، اس، اب، 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 اپ، 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 اب، اب، اب. تو یہ رہی آج کی مختصر کلپ. اس پر محنت کریں اور اس کو جو ہے سیکھیں. تو اور صرف یہ سمجھ کر نہ سیکھیں کہ یہ قرآن سے جڑی ہے. ہم اسے بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں عربک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور خلیج میں یا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں تو پلیز اسے ہولی بک جو ہے وہ قرآن ہے اور یہ مسلمانوں کی بک ہے تو ایسا سوچ کر کے اگنور نہیں کریں، بلکہ جب یہاں رہ رہے ہیں تو آج کا یہ ٹریڈیشن ہے اور ٹریڈ ہے، چلن ہے کہ آدمی جس ملک میں ہے اس ملک میں وہاں کی زبان سیکھنا اس کے لیے بہت سی آسانی کی شکلیں پیدا کرتا ہے. یہاں تو ابھی یہ سوچ کر سیکھ سکتے ہیں ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، ہم عربی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کی اور عربی لینگویج کی زبان ایک ہے. عربک لینگویج ہی میں قرآن اترا ہے تو 2 in 1 ہے کہ کوئی قرآن سکھا رہا ہو تو وہ عربی زبان سکھا رہا ہے اور کوئی عربی زبان سکھا رہا ہے تو وہ قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے. یہ 2 in 1 ہے. اس لیے اسے ہولی بک سے اور مسلم سے نہ جوڑے بلکہ اس سیکھنے سکھانے کے کام کو اور ٹیچنگ اور لرننگ کے کام کو اسے ہم عربک لینگویج سے جوڑیں اور آسانی سے براڈ مائنڈ ہو کر کے اسے ہم سیکھیں. اور اگر ہمارے بچے عربی لینگویج لیے ہوئے ہیں اور یہاں تو اجباری ہے عربی لینگویج اسکولوں میں، تو ہم ان سے کہیں کہ بھئی تم عربک لینگویج ذہن میں رکھ کر کے اس کو سنو، اس کی پریکٹس کرو، اس کو سیکھو، اور تاکہ تم کلاس کے اندر اور وہی عربک لینگویج میں اسٹرانگ ہو سکو، اپنی امپرومنٹ کر سکو اور پڑھ سکو اور لکھ سکو. تو یہ ایک الگ سے ایک بات کہی گئی، انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اور اسے فالو کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.